سب سے بڑے غدار میر غلام علی لنگڑا کی طرف۔ میر غلام علی لنگڑا بہت حاضر جواب، ذہین، فطین، عالم اور شیطان صفت انسان تھا۔ جب نواب حیدر علی نے ارکاٹ فتح کیا تو یہ بھی سلطان کی مجلس میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی سید تھا، اجمی النسل سید تھا۔ عہد سلطان میں قلعہ جات اور افواج کا ناظر اعلیٰ یعنی انسپیکٹر جنرل تھا۔ بعد میں مریم اور وزیر بنا۔ میر غلام علی حد درجہ پرار اور چالاک و تیز فہم تھا۔ اس کی یہی تیز فہمی تھی جس کے سبب سے اس کو سفیر بنا کر سلطان ترکی کے دربار میں اور دیگر مقامات پر بھیجا گیا۔ حاضر جوابی میں شہرہ آفاق تھا۔ چنانچہ ایک وقت جب قسطنطنیہ کی سڑک پر جا رہا تھا تو بارش آ گئی۔ بارش سے پناہ لینے کے لیے یہ بھاگنے لگا۔ ساتھ والے ترکی افسر نے کہا کہ بارش تو رحمت الہی ہے، اس سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ کہیں رحمت الہی میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اور گستاخی نہ ہو جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میر غلام علی کوئی پیدائشی لنگڑا نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی حادثے یا سانحے میں لنگڑا ہوا تھا، بلکہ لنگڑا پن اس نے خود قبول کیا تھا۔ یہ شاید تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ جس میں کوئی شخص خود لنگڑا ہو جائے۔ وہ ہر درجہ متکبر اور خوددار تھا، کبھی کسی کے آگے جھکنا اس کو گوارا نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اس نے کوئی دوائی استعمال کر کے اپنا پیر خشک کر لیا۔ پاؤں خشک ہونے کے بعد وہ جب بھی دربار میں آتا تو کسی چوکی پر بیٹھ کر آتا، اسی لیے انگریزوں نے اس کا نام ہی غلام علی آف سلور چیئر رکھ دیا تھا۔ نواب حیدر علی کے زمانے کی طرز معاشرت کچھ اور تھی اور سلطانی دربار کا جاہو جلال کچھ اور ہی تھا، اور یہی وجہ اس کے پیر خشک کر لینے کی تھی کہ دربار میں تعظیم بجا لانے سے اس کو معذور سمجھا جائے۔ لارڈ کارنوالس سے شرائط طے کرنے کے لیے میر غلام علی کو ہی منتخب کیا گیا تھا۔ جب یہ انگریزی کیمپ میں آیا تو طلائی چوکی پر آیا۔ جب یہ قسطنطنیہ سے واپس لوٹا تو میر صادق اور پورنیہ نے شکایت کی کہ اس نے جو خلیفہ کی طرف سے تحائف سلطان ٹیپو کے لیے بھیجے گئے تھے وہ چھپا لیے ہیں، جس پر اس کی تلاشی لی گئی، مال برآمد ہو گیا، چند دنوں کے لیے اسے نظر بند کر دیا گیا۔ اگرچہ سلطان نے اس کی نظر بندی ختم کر کے اس کو دوبارہ سے اپنی سلطنت کے تمام تر امور میں شریک کر لیا، لیکن یہ اپنے ذہن سے اس معاملے کو نہ نکال سکا۔ اس کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ جب سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد سلطنت تقسیم ہونے لگی تو یہی آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ سلطان ٹیپو کے بیٹوں کو سلطنت نہ دی جائے، اور اپنے آقا کو سانپ سے تشبیہ دی تھی، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ انگریز سلطنت ٹیپو کے ہی کسی بیٹے کے حوالے کر دیتے، لیکن اس موقع پر یہ شخص آڑے آ گیا۔ اس کی قبر اس کے اپنے بنائے ہوئے ہی مقبرے میں موجود ہے۔ مقبرہ بالکل سادہ سا اور ویران ہے۔ طویل عرصے تک اس کی قبر کا جو انداز تھا وہ زنا نہ رکھا گیا تاکہ لوگ اس کی غداری کی وجہ سے میر صادق کی قبر کی طرح اس کی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ کتاب سرنگا پٹم کی مصنفہ مس کونٹس ای پارسنس نے بھی 1931 میں لکھا ہے کہ اس مقبرے میں صرف زنانہ قبریں ہیں۔ انہوں نے اسی لیے نتیجہ نکالا کہ اس کی قبر ویلور یا حیدرآباد میں ہوگی، جہاں اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ لیکن جب 1939 میں ایک محقق نے جا کر دیکھا تو وہاں پر جو بڑی قبر تھی وہ مردانہ وضع کی بنی ہوئی تھی، یعنی غلام علی کے مرنے کے 130 سال کے بعد جا کر اس کی قبر کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں آنا نصیب ہوا، کیونکہ اس دور میں نفرت کا عالم وہ نہیں رہا تھا۔ میر غلام علی 1810 تک زندہ رہا۔ اس کو سالانہ 3000 طلائی پگوڑا پینشن بھی ملتی تھی، لیکن لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اور اسی نفرت کا ہی شاخسانہ تھا کہ 130 سال تک اس کی قبر کو شناخت بھی نصیب نہ ہوئی۔